ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو واشنگٹن پہنچیں گے تو جنگ بندی پر بات ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل آئے روز جارحیت کا مظاہرہ کر کے بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، لیکن یہاں تو معاملے الٹ ہو گیا۔ نیتن یاہو جیسے شخص کی موجودگی میں امریکی صدر ٹرمپ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے، یعنی کہ امریکہ قبضہ کرے گا۔ ہم اسرائیلی اگریشن کو رو رہے ہیں، ان کی جارحیت کو کوس رہے ہیں، وہ قتل عام جو کر رہے ہیں اس کو کوس رہے ہیں، اور یہاں امریکہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حملہ کرے گا تو قبضہ کرے گا نا، اور کیسے کرے گا؟ یاد رہے کہ جس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ غزہ کے علاقے میں مقیم فلسطینی اردن اور مصر چلے جائیں، تو صرف 2 گھنٹے کے اندر 2 لاکھ افراد غزہ میں واپس آ گئے تھے۔ یہ جذبہ ہے فلسطینی عوام کا۔ اب آج انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی یہاں ہم قبضہ کریں گے جو طویل المدتی ہوگا، یعنی کہ غزہ کی پٹی امریکی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ضرورت پڑی تو فوج بھی بھیجیں گے۔ تو بھائی کیا آپ پہلے اسرائیل کی فوج استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں ہم ری بلڈ کریں گے بہت بڑا، اور اس میں ہزاروں شاندار مواقع پیدا ہوں گے ملازمتوں کے، روزگار کے۔ ذرا ٹیمپٹیشن دیکھیں کہ زمین کسی کی چھیننے کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لالچ دے رہے ہیں، بھئی جب یہاں فلسطینی ہوں گے ہی نہیں تو آگے آپ جو مرضی کرتے رہیں، جب اس سرزمین کے اصل وارث یہاں نہیں ہوں گے تو وہاں کون کیا دیکھے گا؟ پہلی بات۔ پھر ایک بڑی خطرناک بات انہوں نے کی آج سے 1 دن پہلے، انہوں نے کہا یہ جو میری ٹیبل ہے وائٹ ہاؤس میں جہاں دفتر میں بیٹھتے ہیں اپنے، وہ یہ اگر امریکہ ہے تو یہ میرے قلم کی جو نوک ہے صرف اسرائیل اتنا ہے، تو اسرائیل بہت چھوٹا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھنے والوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ اسرائیل کا جو سرحدی علاقہ ہے اس کا جو رقبہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر موقع دیکھتے ہی انہوں نے قبضہ کر لیا، اسرائیل نے پکی چوکیاں بنا لی وہاں۔ تو اب یہ غزہ کے حوالے سے امریکی عزائم کھل کے سامنے آ گئے، لیکن کیا یہ فلفل ہوں گے؟ یقیناً بہت مشکل ہے، سیاسی دباؤ آئے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹیرف کے معاملے پر سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے انہوں نے ٹیرف اناؤنس کیے، میکسیکو نے بھی زبردست جواب دیا، کولمبیا نے بھی جواب دیا، کینیڈا نے بھی جواب دیا، کچھ چیزیں تو بین کر دیں، چین نے بھی جواب دیا۔ ٹیرف کا جواب ٹیرف لگا تو اس کے بعد ٹرمپ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں دنیا سے بات کروں گا اس معاملے پر۔ اب اس مسئلے پر کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ خوفناک قسم کا اعلان کیا کہ غزہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بیان آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چین کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا کسی صورت یہ معاملہ قابل قبول نہیں۔ پھر فرانس کا بیان آ گیا، امریکی ارکان سینٹ کا بیان سامنے آ گیا، عرب بلاک کا، مسلم دنیا کے اس معاملے پر جو موقف آپ کے سامنے ہے، ایران کا بھی ایک موقف ہے۔ سب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ حماس نے تو کہنا ہی کہنا تھا۔ پوری دنیا کے اندر، یورپی ممالک کے اندر بھی اس حوالے سے سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو ہوگا یہی کہ یہ اعلان بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے تھوک کر چاٹنا اور واپس آنا۔ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ کتنے بندے آپ ماریں گے؟ کتنی فوجیاں بھیجیں گے؟ اسرائیل وہاں کہاں گھسے گا؟ غزہ کے بعد وہ آگے بڑھنا چاہے گا؟ تو کیا غزہ کے لوگ جن کے لیے موت اب جو ہے ایک سعادت بن چکی ہے، شہادت سعادت بن چکی ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ اعلان اپنی جگہ بہت خوفناک ہے اور سنگین مضمرات کا حامل ہے پوری دنیا کے لیے۔ اس طرح سے اگر ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا تو پھر تو دنیا کے کسی بھی خطے پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ پہلے انہوں نے چھوڑی تھی کہ جی ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کریں گے، پھر انہوں نے کہا جی کینیڈا ہماری اسٹیٹ بن جائے، مطلب قبضہ کرنے کی بات ہی تھی نا۔ کل کو وہ کہہ دیں گے جی کہ میں ادھر کوئی اور ایریا ہے، اب میں افغانستان پر قبضہ کر لوں گا، بھی آپ یہاں رہ کر گئے، آپ نے کر لیا تھا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سب سے دلچسپ بات جو ہے مضحکہ خیز بھی ہے، انہوں نے ایران پر سینکشنز بڑھانے یا دباؤ بڑھانے کے حوالے سے بھی ایک میمورنڈم پر دستخط کیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ میں پیسفل طریقے سے مذاکرات کا حل چاہتا ہوں، لیکن اگر میں مارا گیا، اگر میں قتل ہو گیا تو ایران برباد ہو جائے گا۔ یعنی کہ اپنی جان کا خوف بھی ظاہر کر رہے ہیں، ایک طرف ڈرے بھی ہوئے ہیں، ایک طرف بڑے بڑے بول بھی بول رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہیں، جو جوہریانہ عزائم ہیں، جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں، گریٹر اسرائیل کا خواب جو ٹرمپ دیکھ رہے ہیں،
اس پر عمل درآمد کی راہ میں بہت سارے رکاوٹیں آئیں گی اور یہ معاملہ خود امریکہ کے اندر اتنا بڑا تنازع بن جائے گا کہ ٹرمپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ.